بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی من اتبع الہدا، ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ تو آئیے پروردگار کے نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے۔ بے شک تو بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسول منہم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس امت مسلمہ کے درمیان میری آل سے ایک رسول مبعوث فرما۔ منہم کا مرجع جو ہے یہ ذریت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خود فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں رسول آخر الزمان علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے 3 اہم مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیات کی وہ ان پر تلاوت کرے، یعنی کتاب خدا، آیات خدا کی تلاوت۔ اس سے مراد آیات قرآنی کی تلاوت بھی اس سے مراد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کھلی کتاب ہے نشانیوں کی، ان کے متعلق لوگوں کو بتانے اور اس میں تدبر کرنا بھی اس سے مراد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے یا یہ پوری کائنات ہے، اور کائنات کی یہ تکوینی اور آفاقی جو کتاب کھلی ہے اس سے یہ مراد ہے، جس میں قرآن پاک بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں تعلیم، کتاب اور تلاوت آیات 2 الگ الگ چیزوں کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، 2 الگ الگ چیزوں کے طور پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ حکمت سے مراد سنت نبوی بھی لی گئی ہے جو اسلامی احکام اور دستورات پر مشتمل ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے، زندگی کے ہر پہلو سے متعلق حکیمانہ فیصلہ موجود ہے۔ اور تیسرا مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری انسانی تربیت اور تزکیہ نفس ہے، اور اسی سے انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات کی تعداد 2 ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی سے فکری اور عملی انحراف انسانی ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ ہے اور جہل پرستی کی علامت ہے۔ دوسرا جو اہم نکتہ بیان ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آیات الہی کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت اور ان کے تزکیے کا عمل سب سے عظیم اور قابل فخر ذمہ داری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں شریعت اسلامی میں فکری اور عملی انحراف سے محفوظ فرمائے اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔